شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں. اور آج ہم بات کریں گے ماہ سفر کے 4 بہترین عناوین. گزشتہ محرم الحرام کے متعلق بھی 4 بہترین عناوین ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. ایسے ہی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے سوچا ہے کہ پورے سال انشاءاللہ ہر مہینے کے 4 ٹاپکس اور 4 بہترین عناوین اخذ کیے جائیں جس پر ہم اور آپ تقریر کر سکیں. تو آج بھی میں نے ماہ سفر کے مناسبت سے 4 بہترین عناوین کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یاد رہے یہ میرے پسندیدہ اور میرے انتخاب کیے ہوئے عناوین ہیں. حالات اور ماحول کے حساب سے آپ کوئی بھی ٹاپک بیان کر سکتے ہیں. بہرحال چلیں نمبر 1 بدشگونی اور تبرک کی حقیقت. چونکہ اس مہینے کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں اور بدعات دیکھی جاتی ہیں اسی کی مناسبت سے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے. کتابوں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے تو اس ٹاپک کو اس مہینے کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ بہتر ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں بدشگونی کی حقیقت اور تبرک کی حقیقت ان دونوں چیزوں کو بیان کیا جائے. بدشگونی لوگ دیکھیں آج جو ہے ایک مسلمان ہے, بلی اگر سامنے سے گزر جاتی ہے راستہ کاٹ دیتی ہے تو وہ اس سے ڈر جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھتے غیر مسلموں کی طرح. اس طرح سے بعض ایسی چیزیں جو غیر شرعی ہیں ان سے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے اس کو ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج اللہ کے علاوہ بھی غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں, ان سے دعائیں کرتے ہیں, ان سے منتیں کرتے ہیں اور ان کے در پہ جاتے ہیں. یا پھر یہ بتلانا مقصود ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے, ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے جلانا چاہا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی, جبکہ ساری قوم اور بادشاہ وقت ان کو جلانا چاہتا تھا. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی مدد کی. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ مثال کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. تو اس میں بتلانا یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو آج لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور اور سر جھکانا چاہتے ہیں, غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے نمبر 2 پر کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. نمبر 3, تعویذ اور گنڈے کی شرعی حیثیت. جی ہاں, آج یہ بھی بتلانا مقصود ہے لوگوں کو کہ تعویذ گنڈے آج اس کا بازار گرم ہو چکا ہے. لوگ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ جو ہے لوگوں نے ان چیزوں پر گنڈے اور تعویذ پر ہی مکمل بھروسہ کر لیا ہے. تو اس کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ دم جھاڑ پھونک یہ شرعی اس کی حیثیت ہے, اسلام میں جائز ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ جو تعویذ پاؤں میں باندھنا, زیر ناف باندھنا, گلے میں باندھنا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی شرعی اسلام میں اس کی کوئی وقت ہے, کوئی قدر و قیمت ہے, یا حرام ہے, یا شرک ہے, یا شرک کے تک پہنچانے والے یہ سارے کام ہیں؟ تو اس کی بھی حقیقت کو بتلانے کی ضرورت ہے. تعویذ, دم, جھاڑ پھونک یہ اسلام میں ہے, اس کا اصل کیا ہے اس کو بھی بتلانا ہے, اور تعویذ گنڈے اس کی اصل کیا ہے اس کو بھی بتلانا ہے. تو یہ نمبر 3 پر ہے تعویذ اور گنڈے کی شرعی حیثیت. نمبر 4, شرک کے چور دروازے. جی ہاں, آج بہت سارے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر شرک کے چور دروازے کھول لیے گئے ہیں جس کو ہم مسلمان جو ہے شرک نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ گرچہ یہ شرک نہیں ہے لیکن شرک تک پہنچانے والے اعمال ہیں, ایسے اعمال جو آپ کو شرک تک پہنچانے والے ہیں. بلکہ بہت سارے اس میں جو ہے شرک ہی ہیں لیکن ہم انہیں شرک نہیں سمجھتے. مزار پہ جا کر قبر پرستی, لوگوں کے سامنے جھکنا, ان سے مردوں سے منتیں مانگنا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے شرکیہ کام ہیں جسے آج مسلمان شرک نہیں سمجھتے ہیں. تو ان کو بتلانے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں نہیں تھیں. وہ جو ہے دوسروں کی قبر پر جا کر کے لوگوں سے مانگتے تھے, یا ان کے مزارات اس طرح کے نہیں تھے جو صحابہ کرام ان کے مزارات پہ جاتے ہوں اور مزاری کرتے ہوں اور وہاں پوجا اور پرستی اس طرح کے غیر شرکیہ کام جو ہے وہاں پر انجام دیتے ہوں غیر مسلموں کی طرح سے. تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ شرک کے چور دروازے آج لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں. یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
نہیں ہے یا صحابہ کرام کے دور میں ان سب چیزوں کی کوئی وقت نہیں تھی اور یہ ساری چیزیں پائی نہیں جاتی تھی. بہرحال تو یہ 4 ماہ سفر کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے. بدشگونی اور تبرک کی حقیقت, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. نمبر 3 تعویذ اور گنڈے کی شرعی حیثیت. نمبر 4 شرک کے چور دروازے. تو میں سمجھتا ہوں اس ماہ سفر کی مناسبت سے یہ 4 عناوین, یہ 4 ٹاپکس بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری اور بہت ہی پسندیدہ رہیں گے اگر آپ اس پر بیان کرتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.